ابو جندل کی واپسی۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل ابن عمرو عامری کے بیٹے ابو جندل، جو ایک بڑے مومن کامل تھے، اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیری مکہ سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل، صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل، صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ وہ بیچارے واپس چلے گئے اور قریش نے ان کو قید کر لیا۔ ابو جندل کو قید خانے کے محافظوں پر تبلیغ کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ ایک ہی سال کے اندر انہوں نے بہت سے آدمیوں کو مسلمان بنایا۔ قریش یہ حال دیکھ کر گھبرا گئے اور آپس میں کہنے لگے، اس شخص کو قید میں رکھنا ہمارے حق میں مضر ثابت ہوا، کاش ہم اس کو مدینے سے واپس ہی نہ بلاتے۔ اسی قید خانے میں ایک شخص عینہ ابن اسید بھی تھے، جن کی کنیت ابو بصیر تھی۔ یہ بھی ایک روز مکے سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ قریش کے 2 سپاہی ان کے پیچھے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ابو بصیر کو ہمارے حوالے کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، حضور، اتنی مشکل سے تو میں نکل کر آیا ہوں اور آپ مجھے پھر کافروں میں بھیج دیں گے تاکہ یہ مجھ پر ظلم کریں اور ترک اسلام پر زور دیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا پر نظر رکھو، وہی ہر بلا سے نجات دینے والا ہے اور تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ ابو بصیر بیچارے واپسی پر مجبور ہوئے۔ واپسی میں منزل ذوالحلیفہ پہنچ کر موقع ملا تو ان دونوں میں سے ایک کو مار ڈالا اور پھر مدینہ آ گئے۔ دوسرا شخص بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور سارا حال بیان کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو بصیر بھی وہاں آ گئے اور عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا عہد پورا کر دیا، اب آپ بری الذمہ ہیں، جو کچھ الزام ہے مجھ پر ہے، میں مدینے میں ہی نہیں رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مدینے سے چلے گئے اور مقام ایس میں جو سمندر کے کنارے تھا سکونت اختیار کر لی۔ جب مکہ کے مسلمان قیدیوں کو ابو بصیر کے ایس میں چلے جانے کا حال معلوم ہوا تو موقع پا کر وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ ان جانے والوں میں ابو جندل بھی تھے۔ رفتہ رفتہ وہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی۔ قریش کے قافلے ادھر سے گزرا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ قریش کے لوگ ساحل کے مقامات اور حالات سے ناواقف تھے، ان پر غالب کیوں کر آتے؟ جب اس طرح قریش کی جان و مال کا نقصان ہونے لگا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح نامہ منسوخ کرنے کی درخواست کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرما لیا اور جتنے مسلمان مکے میں رہ گئے تھے ان کو واپس بلا لیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ایس میں بھی ایک قاصد بھیج کر اس واقعے کی خبر کروا دی، لیکن افسوس، جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد وہاں پہنچا، ابو بصیر پر جاں کنی کا عالم طاری تھا۔ ابو جندل نے شانہ ہلا کر کہا، اے ابو بصیر، مبارک ہو، مکے کے تمام قیدی مدینہ پہنچ گئے اور حدیبیہ کا صلح نامہ منسوخ ہو گیا۔
دیکھو یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط تمہارے نام ہے۔ ابو بصیر نے بشارت سن کر آنکھیں کھول دیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو لے کر پہلے تو بوسہ دیا، پھر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اسی عالم میں ان کی روح عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ ابو جندل اور ان کے ساتھیوں نے وہیں ابو بصیر کو دفن کیا اور ان کی قبر کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کرا دی۔ اس کے بعد یہ سب مسلمان مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہ تھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان۔ ابو جندل سے جو رہائی کا وعدہ کیا تھا وہ کتنی جلد پورا ہوا۔